جی میری بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ چھپکلی مارنا ثواب ہے کہتے ہیں، اس کے بعد غسل کرنا جائز ہے، مطلب کرنا چاہیے یا نہیں؟ چھپکلی مار کے بالکل ٹھیک ہے. جی سارے ہم ابھی کرتے ہیں. پہلے تو ذرا مجھے بتا دیجیے گا جہانگیر احمدی صاحب کہ چھپکلی مارنا کیا ثواب ہے اور کیا اس کے بعد غسل بھی کرنا چاہیے؟ جی جی بالکل، چھپکلی کو مارنا کار ثواب ہے، اس لیے کہ یہ گرگٹ کی نسل سے ہے. اچھا. اور گرگٹ وہ بدبخت جانور ہے کہ جب نمرود نے نارے نمرود آگ روشن کی اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو یہ گرگٹ اس آگ کی طرف پھونکے مارتا تھا کہ یہ آگ بھڑکے. تو اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی ناپسند آئی کہ اس کی نسلوں کو گستاخ قرار کر دے دیا گیا. اب قیامت تک بحکم حدیث جو چھپکلی اسی کی نسل ہے، گرگٹ یا چھپکلی کو پہلے وار میں مارے 100 نیکیاں، وار چوکا 50 نیکیاں، وہ بھی چوکا 25 نیکیاں، وہ بھی چوکا، تو پھر وہ سلسلہ ایک تک آتا ہے. اور غسل تو ہم لوگ چھپکلیاں ہی مارتے ہیں. جی چھپکلیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارے تو نیکیاں تو ہاں اچھا ہے کہ معاشرے سے چھپکلیاں کم ہو جائیں گی. اور کام یہ کرے. دیکھیں نا، خواتین جو اتنا ڈرتی ہیں، اگر گھر کے بچے اور بڑے اس کام میں لگ جائیں تو میرا خیال ہے خواتین کا ایک بہت بڑا درد سر ختم ہو جائے گا. اور اگر خواتین بھی تھوڑی ہمت کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دانت نہیں ہوتے. آپ اتنا کیوں ڈرتی ہیں اس سے؟ چھپکلی کی افادیت پہ کچھ گفتگو. ہاں چھپکلی ہے، مطلب وہ کوئی مطلب اس کے اتنے بڑے بڑے دانت تو نہیں کہ وہ مقصد یہ کہ، تو یہ تو مزاح تھا. اچھا، غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ غلط العام ہے. صحیح صحیح. کہتے ہیں جی ایک دفعہ میں اپنا واقعہ سنا ڈاکٹر صاحب. جی میں اس آپ نے بھی ماری ہے چھپکلی؟ نہیں واقعہ سنا. اچھا واقعہ. میں اس وقت مذہبی ماحول سے وابستہ نہیں تھا. اچھا. تو روڈ کے تھڑے پہ بیٹھے ہوئے تو ایک مطلب دوست کے ساتھ شرٹ پینٹ شرٹ میں نے پہن رکھی تھی، تو اتفاق سے ایک چھپکلی میرے کپڑوں پہ چڑھ گئی. ہاں تب سے آپ کو چھپکلیوں سے نہیں تو دوست نے کہا چھپکلی، تو اب ظاہر خوف تو تھا، میں اچھلا تو وہ تو بھاگ گئی. اب کہا کہ بھئی سونے کے پانی سے نہاؤ گے تو جان چھوٹے گی. اب میں گھر بھاگا، والدہ کو بتایا کہ میرے کپڑوں میں چھپکلی چڑھ گئی. تو والدہ نے فوراً اپنا زیور نکالا، پانی میں ڈالا، کہا بیٹا اب نہا لو. تو یہ ایک غلط العام ہے. ظاہر مجھے مسئلہ نہیں پتا تھا تو کوئی نہانا ضروری نہیں ہے. اسحاق عالم صاحب آپ بھی کچھ فرمائیے گا؟ سب اس پہ فرمائیں پلیز. بسم اللہ بہت اہم معاملہ ہے الرحمن چھپکلی الرحیم. کا. ہم اپنے ذاتی تجربوں کو دین کے نام پر بیان نہ کریں. ہم علماء ہیں، ہماری ذمہ داری ہے. ایک لفظ کل بولا گیا یہاں پر، اس کے اثرات دور دور تک گئے ہیں، اور ہم ذمہ دار ماحول میں یہاں پر آتے ہیں. آپ کے کپڑوں پہ چھپکلی چل گئی، عوام نے کہا سونے کے پانی سے نہا لیں، کل پوری قوم یہ کرنا شروع کرے گی. آپ ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ میں غلط کیا تھا. نہیں آپ پوری بات دیکھیں، ہم یہاں پر آئے ہیں، ہمارے پاس ویسے بھی 35 منٹ میں نے کوئی اسے آپ کے بولنے میں بیان نہیں کیا. میرے سے میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا. سن لینا پلیز. میں نے کوئی اسے اپنی شان میں نہیں بیان کیا، میں اپنی مذمت میں بیان کر رہا ہوں. نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سن رہے ہیں وہ اتنے حواس باختہ نہیں ہے. جی 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 میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کم علمی کی بنا پر جب میں مذہب سے وابستہ نہیں تھا تو غلط العام پہ میں نے عمل کیا. اور اس وقت آپ نوجوان تھے، اس وقت آپ مذہبی. جی میسی صاحب آپ فرمائیں. اچھا میسی صاحب کو بولیں. نہیں پہلے تو یہ کہ اگر چھپکلی ہمت کرے گی تو انشاءاللہ بچ نہیں سکے گی. اچھا مگر ان سے تو بات کر لوں میں. بولیں. دیکھیں یہ مخلوقات جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نہ کسی حکمت اور فلسفے کے تحت خلق کی ہے. مثال کے طور پر کوا جو ہے وہ آ کے اس مردار کو کھا کے جاتا ہے جو عام طور پر ہم اٹھاتے نہیں ہیں. یہ چونٹیاں وہ چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہیں جو ہمارے گھر میں نقصان دہ ہوتی ہیں. چھپکلیوں کے بھی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کائنات میں عبث خلق نہیں کیا ہے. اب اگر کوئی چیز اپنے مسیر سے ہٹ کر آپ کے اذیت کے راستے میں آتی ہے تو اقتل الموذی قبل ان یؤذی. اس سانپ جس کی خلقت کی حکمت ہے، وہ مگرمچھ جس کی خلقت میں حکمت ہے، اگر آپ اس کے راستے میں چلے گئے تو وہ آپ کو اذیت کرے گا. اور اگر وہ آپ کے راستے میں یا آپ کی زندگی میں آ جائے، بچھو ہے تو آپ کو مارنے کا حق ہے، اس میں کوئی حق نہیں. لیکن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی عبث خلق
نہیں کیا ہے. صرف ان کی وجود کی حکمت کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں کہ مکھی کو بھی خلق کیا ہے تو اس میں بھی اس نے کوئی فلسفہ رکھا ہوا ہے, اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہم چیزوں کو سر ایک بار بولنے پھر آپ آخر میں بولے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کل ہی کی طرح علم فقہ کا مسئلہ ہے, جی قرآن و سنت کی روشنی کا ہی ہے. اور جیسے بیسمی صاحب نے فرمایا کہ جتنی مخلوقات ہیں یہ آسمان و زمین کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی نہ کسی حکمت کی بنیاد پر پیدا فرمایا ہے. بغیر حکمت کے تھوڑا ان کی بات ہونے دیں نا پوری. انہوں نے ایک بات کہی, اچھا کائنات کا حسن خنزیر سے آپ ہے. آخر میں بات کیجیے گا نا, پہلے ان کی بات ہونے دیں. آپ کہہ رہے ہیں صاحب بات ان کی آخر. جی میں معذرت چاہتا ہوں, بات کیجیے گا, آپ پوری اپنی بات کریں. نہیں تو بات وہ بعد میں آپ کر لیجیے گا نا, ان کو بات تو وہ بات غلط چلے گی. ان کی بات تو کرنے دیں ان کو. ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, اب یہاں ہمیں آپ سے پھر گلا ہوگا. آپ اپنی بات کیجیے, آپ اپنی بات کیجیے. اب میں یہاں میں آپ سے پھر گلا ہوگا کہ کل یہ ڈپریشن کے مریض تھے. جی نہیں آپ بات کل میں آج بھی ہوں, اور امجدی صاحب ان کو بات امجدی صاحب ان کی بات تو کرنے دیں. امجدی صاحب اسحاق عالم صاحب کو بات تو کرنے دیں. ایک بات تو ہو جائے, ان کی بات تو کر لیں. ان کی بات تو کر لیں. بغیر ہاسپٹل میں یہاں پہ بھاری ہوں. ہاسپٹل کی بات نہیں, کیا بات کی آپ نے؟ آپ ڈپریشن میں آپ کے لیے کہا تھا کہ اس کا علاج ہو, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہاسپٹل بھیجو. ان کی بات تو سننے دیں. اچھا بات تو سننے دیجیے گا, بات تو سنیے. جی جی صاحب خالم صاحب بات کیجیے, آپ بات کیجیے گا, میں سن رہا ہوں, پوری عوام سن رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخلوقات کائنات کا حسن ہے. ان کو قتل, ان کو مارت تبھی جاتا ہے جب یہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. جب تک یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان کو مارنے کا, اور ان کو مارنے کے بعد پھر جو ہے اس کے اوپر غسل وغیرہ کرنا بھی لازم نہیں ہے. لازم نہیں, بالکل ٹھیک ہے. طارق صاحب بول رہا ہوں, آزاد جمیل صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ. اب جانوروں کی اللہ نے قسمیں بنائی ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. ایک تو جانور ہے, پھر انسان ہے. تو دوسری بات, اللہ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے, کہ ہر چیز وخلقناکم ازواجا, ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. ہر چیز میں پھول سے اللہ نے خوشبو نکالی, سانپ سے اللہ نے زہر نکالا, ہرن کے مشک کا اللہ نے, ہرن کے نافے سے اللہ نے مشک نکالا, اور مچھلی کے تھوک کا اللہ نے عنبر بنایا, اور کالی بینس سے اللہ نے سفید دودھ اتارا, مرغی سے اللہ نے انڈے. ساری چیزیں یہ مخلوقات ہیں. باقی ڈرنا ان چیزوں سے نہیں ہے. دیکھیں ان میں طاقت نہیں ہے کھانے کی, اللہ نے رکھی ہے. ان میں صفت نقصان کے نہیں ہے. فلا کاشف لہ الا ہو, جب اللہ چاہتا ہے ان سے وہ نکلے گا. ان کا نقصان اللہ کا ارادہ ہے. اور دوسری چیز, عبداللہ بن عمر چل رہے تھے, شیر جیسے ماشاءاللہ آپ کا بھی شیر آیا ہوا ہے, تو ایک شیر راستے میں کھڑا ہوا ہے, سارے لوگ کھڑے ہوئے, روڈ بلاک کیے ہوئے. تو اسی درمیان کسی نے کہا یہ کیا ہے, کہ یہ شیر ہے. تو وہ گھوڑے سے اتر کر آئے اور شیر کا ایک کان پکڑ کے چماٹ لگائی. کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی پہ مسلط کیا ہے تو اپنا شکار کر لے, ورنہ یہاں سے چلا جا. تو وہ وہاں سے دھم بگاتا ہوا چلا گیا. تو من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے. مخلوق دیکھیں, صحابہ تھے, جنگل میں گئے. جنگل جانوروں کا مرکز ہوتا ہے, شہر انسانوں کا مرکز ہوتا ہے. تو جنگل میں گئے, وہاں اعلان کیا, اے جنگل کے جانوروں, 3 دن کے اندر جنگل خالی کر دو. آج بھی علماء فقہا نے لکھا ہے اس جنگل میں کوئی جانور نہیں ہے. تو انسان ایسے ہوتے, انسان کردار سے پہچانا جاتا ہے. قاری خلیمان جاوید صاحب, میرا خیال ہے ایک سوال پہ کافی بات ہو چکی ہے, اور بلکہ اتنی بات ہو گئی ہے کہ اب وہ بریانی کی جگہ کھچڑی لگنے میں لگ پھر رہی کچھ ہے. وضاحت کروں اگر ہو چکی ہے تو. تو اصل ٹھیک ہے, بات ہو گئی نا. بات درست ہے کہ جو میسمی صاحب نے کہا میں اسے اتفاق کرتا ہوں, جو ڈاکٹر اسحاق صاحب نے کہا وہ بھی اتفاق کرتا ہوں. لیکن جو جانور موذی ہیں اس کے لیے شریعت نے خود کہا ان کو مارو, اس میں ایک چھپکلی بھی ہے. البتہ حدیث پاک میں یہ تو ہے اسے مارو, لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک وار پہ 100, پھر 50, پھر 25, پھر اسی طرح آپ کی نظر سے کم ہوتے ہوتے پھر اسی طرح. سیدہ عائشہ بھی یہ کام کیا کرتی تھی گھروں میں. اجر اس میں چونکہ اللہ کے رسول نے کہا مارو تو اجر اس میں یقیناً ہوگا, لیکن اس کی مقدار احادیث صحیحہ میں موجود نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہوگا اجر, ہوگا سے مراد یہ, وہ عوام الناس کو سمجھا رہے ہیں یقیناً اجر ہوگا, یقیناً اجر ہوگا. آپ بولے نہیں اس میں اجر ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں, وہ عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. زیادہ سمجھدار ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, میں موجود آپ کی بات سب نے خاموشی سے سنی اور کوئی بھی آپ کی گفتگو کے دوران نہیں بولا.
لیکن آپ غلط نہیں آپ نے یہ آپ کہہ رہے نا، ہو سکتا ہے لوگ سمجھے غلط بول رہے صحیح ہیں. بول رہا تھا. نہیں اچھا، مگر ان کو تو بولنا ہماری تھا. خاموشی کا مطلب آپ کی صحت نہیں تھی، ہمارا صبر تھا، ہاں، اور آپ بھی صبر کیجیے. ان اللہ مع الصابرین. جی اچھا، تو یہ بالکل صحیح، آپ کی بات بالکل درست ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، مجھے جلدی سے اسحاق عالم صاحب بتا دیجیے گا موبائل اسکیچنگ جو ہے. غلط گئی ہے، میں اس کو ایڈ کر دوں. جی. دیکھیں حدیث شریف یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے مارو. اور وہ اہل حدیث ہیں، اچھا ان کو زیادہ بتا نہیں، دیجیے. اچھا اب اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب اس کو نہیں مارو، یہ نہیں کہا ہے انہوں نے، نہیں، میں کسی بتا نے رہا کہا ہے. ہوں، میں کہہ رہا ہوں کسی نے نہیں کہا. نہیں، ان کو کہنے کا مقصد یہ تھا. کائنات کا حسن ہے جی. ارے کون کائنات کا حسن چھپ کے نکاح سے کائنات کا حسن ہو انہوں سکتی نے کہا ہے؟ ہے. یہ نہیں کہا ہے انہوں نے کہا ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ میں نے نے کہا. کہا، انہوں نے اس کہا ہے لیے اللہ میں نے تعالیٰ نے ہر شے کو کائنات کا حسن. آپ بیٹھ تو جائیں، میں کھڑا ہو جاؤں گا. بیٹھ لے تو بیٹھ لے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، مگر حدیث تو یہ بھی ہے کہ غصہ ہے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھو تو بیٹھ جائے. آپ تو کھڑے ہو گئے، الٹا کر رہے اس لیے کھڑا ہو گیا تاکہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ میرے آقا پہ قربان. ہم سب کے ماں باپ قربان، فدا کا ابھی و امی یا رسول میرے اللہ، یہ سب کہنے والے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما رہے ہیں کہ پہلی ضرب مارو اور مار دو تو ماریں گے نا، پھر تو چھپ کے نہیں آئے گی نظر، تو یہاں ماریں گے یا نہیں ہے. یہ نہ بولے وہ ثواب ہوگا، نہیں سے ثواب ملے گا. ہے ثواب میں توضیح ثواب دوں. ہے، بالکل صحیح. ہے ثواب ہوگا، صرف مراد نہیں کہ ہوگا. دوسری بات بیٹھے ہاں. لیٹ می ایکسپلین دا سیکنڈ تھنگ کہ یہ نہیں ہے جناب کہ اس کو مارنا کیا تھا، وہ میرے ذہن سے اتر گئی بات. اچھا، میں وقفہ لے لیتا ہوں، میرا ذہن میں جگہ جائے گا. وقفہ لے کر حاضر ہوتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پنجرے کا ایک حصہ خالی رکھا ہوا ہے، وقفہ لے اس کر میں حاضر کیا ہوں، حکمت آ رہا ہوں میں، وقفہ لے کے حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.